بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل نور العزا کتاب ہماری جاری و ساری ہے۔ تو آج ہم اپنے ایک ترتیب سے ہٹ کر سبق پڑھیں گے، وہ ہے باب الجنایاتی۔ اب جنایات کیا ہوتی ہیں یہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں، پہلے ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ جو نور العزا کتاب ہے میرے پاس مکتبۃ المدینہ کی، تو اس کا صفحہ نمبر 360، یہاں پر ایک ٹاپک ہے خاتمۃ الکتاب، یعنی کتاب کا خاتمہ۔ اچھا، یہاں پر پھر انہوں نے حاشیہ میں نیچے ذکر کیا ہے کہ نور العزا کا جو متن ہے قد انتہا ہونا، کہ نور العزا کا جو متن ہے وہ تحقیق یہاں پر مکمل ہو چکا، اس کی انتہا ہو گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نور العزا کا جو اصل مین متن تھا جو صاحب کتاب نے لکھا ہے وہ یہاں تک ہی تھا۔ پھر چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فقہ کے اندر اور بھی کچھ عنوانات ہیں اور بھی کچھ ابحاث ہیں کہ جن کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، اور وہ یہاں تک کتاب کے اندر نہیں آئیں، جس طرح کہ کتاب الزکوٰۃ، پھر حج عمرہ، پھر دیگر چیزیں جو اس سے آگے آپ نے دیکھی ہوں گی اپنی کتاب کے اندر، تو وہ چونکہ یہاں پر نہیں تھی متن کے اندر، تو یہاں پر پھر انہوں نے آگے ذکر کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تحتاوی شریف، پھر مناقل الفلاح وغیرہ کے اندر آپ کو یہ اس کی ڈیٹیل مل جائے گی، تو یہاں سے پھر نقل کر کے یہاں پر آگے لکھا ہے۔ تو اسی میں سے ایک باب الجنایات، اس کا تدریس ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے اسی ہفتے میں، تو کچھ حضرات کی فرمائش پر اس کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کی طرف بڑھتے ہیں، جتنا ہو سکا انشاءاللہ میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اب جس طرح آپ نے نماز کے مسائل دیکھے ہوں گے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن بعض خامیاں، بعض کوتاہیاں ایسی بندے کی طرف سے ہو جاتی ہیں کہ جن کو معافی کے لیے، یعنی ان کوتاہیوں کو صاف کرنے کے لیے، ان کوتاہیوں کو معاف کرانے کے لیے پھر کچھ نہ کچھ اس کا ایک انداز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر واجبات ہیں نماز کے، تو اگر کوئی واجب رہ جائے بھول کر، تو پھر اس کا سجدہ صاحب ہوتا ہے تاکہ سجدہ صاحب کی وجہ سے وہ جو کوتاہی ہوئی ہے، جو غلطی ہوگی اس سے صاحب ہوا ہے، تو وہ معاف ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کی کمی پوری ہو جائے۔ تو اس طرح یہ نماز کے اندر دیگر جو معاملات ہوتے ہیں، اسی طرح اور بھی عبادات کے معاملے ہوتے ہیں۔ اسی طرح حج جو ہے، حج کے اندر جو واجبات ہوتے ہیں، دیگر جو سنت موقدہ وغیرہ، دیگر جو پورے کی ڈیٹیل ہے جو کہ ہم نے سبق نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، یہ اس سے آگے والا سبق ہے باب الجنایات، اور اس سے پیچھے حج اور عمرے کے مسائل تھے جو کہ ہم نے ابھی نہیں پڑھے ہیں، آپ نے بھی شاید پڑھے ہوں یا نہ پڑھے ہوں، بہرحال ابھی ہم نے وہ نہیں پڑھائے تھے، اس لیے اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے۔ تو بہرحال وہاں جو بیان کیے گئے ہیں مسائل حج و عمرہ کے تحت، واجبات ہو گئے، دیگر جو چیزیں ہوگی، ان میں سے کوئی چیز رہ جائے یا کمی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، تو ان کو بولتے ہیں جنایات، ٹھیک ہے، یہ جنایت ان کی جمع ہے، جنایات۔ تو اس کی پھر آج جو ہم سبق پڑھیں گے تو اس کی دو قسمیں ہیں، پھر ان کی آگے پھر قسمیں چلیں گی، تو یہی چند صورتیں ہیں۔ تو مین آپ نے جو یہاں یاد رکھنا ہے کہ حج اور عمرے کے اندر یا حج کے اندر جو چیزیں کوتاہی میں آ جاتی ہیں تو وہ کیسے کیسے معاف ہوتی ہیں، ان کا کیسے کیسے کفارہ دیا جاتا ہے، اس کا دم دیا جاتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ آج ہم سبق پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آئیے بلا تاخیر سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ باب الجنایاتی، جنایات کا بیان، جنایات کا باب۔ اب یہ جنایات آپ کو پہلے میں نے عرض کیا کہ یہ جمع ہے، تو پھر اس کی ترکیب کرنی ہو تو اس کو آپ خبر بنا دیں، ٹھیک ہے۔ شروع میں اب جتنے بھی عنوانات ہوتے ہیں یہ عموماً خبر بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو پھر ترکیب کرنے میں آئیں تو پھر اس کو 2-3 طریقوں میں کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم جو بندے کو آنی چاہیے وہ ایک ترکیب کہ اس میں شروع میں مبتدا وغیرہ نکال لیں، پھر اس کو خبر بنا دیں، ٹھیک ہے، مضاف مضاف علیہ مل کر، تو اس طرح یہ جملہ ہو جاتا ہے۔ آگے آئیے کہتے ہیں کہ باب الجنایاتی۔ اب یہ دیکھیں نا، جتنا بھی یہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے پورا پیج، تو یہ حاشیے کے تحت لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ باب الجنایات کے نیچے آپ دیکھ رہے ہوں گے لائن موٹی لگی ہوئی ہے، تو یہ حاشیے کے اندر یہ باب ہم پڑھ رہے ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا نا کہ یہ ٹاپک میں نہیں تھا، یعنی متن کے اندر نہیں ہے، بلکہ یہ تحتاوی شریف ہو گیا یا دیگر جہاں سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے جتنے بھی اس کے بعد سے آئے ہیں نا، خاتمۃ الکتاب کے بعد والی جو چیزیں ہیں، جتنے بھی عنوانات ہیں، تو یہ سارے آپ حاشیے کے اندر دیکھ رہے ہوں گے، اس لیے ان کو لکھا بھی بریک ہوا ہے، اور پھر اس کے نیچے مزید ایک حاشیہ ہے وہ الگ طور پر ہے۔ تو بہرحال سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ باب الجنایاتی، جنایات کا بیان۔ کہتے ہیں ہیا علی قسمین، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ہیا ضمیر لوٹے گی جنایات کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو اس کی 2 قسمیں ہیں، یوں کہنے جنایات 2 قسموں پر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب با محاورہ اب کریں گے تو یہ جنایات کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 کہتے ہیں جنایت الاحرامی، احرام کی جنایت،
اگر ویسے ترجمہ کریں لفظ کے حساب سے پھر بنے گا احرام پر جنایت، لیکن اس طرح ترجمہ بعض کا آپ کو بھی پتہ ہے کہ ترجمہ سیٹ کیا جاتا ہے، بالکل وہی ترجمہ نہیں کیا جاتا جو الفاظ کا ہوتا ہے حسن پیدا کرنے کے لیے۔ تو اب یہاں پر ہوگا جنایت علی الاحرامی، پہلی قسم ہے کہ احرام کی جنایت، یعنی بندہ ایک عام نارمل ہے، مطلب ایک بندہ حج کرنے گیا ہے تو اس نے ابھی حج کے لیے احرام باندھا نہیں ہے، اس نے نیت نہیں کی، ٹھیک ہے، تلبیہ وغیرہ نہیں کہا، تو ابھی اس کو سب چیزیں حلال ہیں اس کے لیے، مطلب جو چیزیں پہلے حلال ہیں اس کے لیے ابھی بھی حلال ہیں، مطلب کپڑے پہننا، سلائی کیے ہوئے پینٹ وغیرہ اگر شرعی طور پر جو ایک اچھے انداز میں ہو سکتی ہو وہ پہننا اس کے لیے بھی جائز ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح اور جو خوشبو لگانا، دیگر جو معاملات ہیں تو یہ اس کے لیے جائز ہوتی ہیں۔ لیکن جیسے ہی احرام اس نے پہن لیا تو اب اس کے لیے جو چیزیں پہلے حلال تھیں وہ حرام ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، احرام حرام کرنے والا، تو یہ احرام کو بھی ایک وجہ سے اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ احرام پہننے کی جو جنایت ہے، یعنی احرام پہن لیا، اب جو چیزیں اس کے لیے پہلے حلال تھی اب حرام ہو گئی ہیں، تو اب ان میں سے اگر کوئی کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب پھر اس کے اوپر جرم لازم آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب دوسری صورت کہتے ہیں وہ جنایت علی الحرمی، حرم کی وجہ سے جنایت، یعنی ایک بندہ مکہ میں جو حدود حرم ہے وہاں سے ابھی باہر ہے تو اس کے لیے شکار کرنا اور دیگر جو چیزیں ہیں اس کے لیے جائز ہیں، لیکن جیسے ہی مکہ کی جو باؤنڈری ہے جو حدود حرم ہے تو اس کے اندر جیسے اس کا قدم پڑا، جیسے ہی آگے گیا تو اب اس کے لیے شکار کرنا جائز نہ رہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے حرم کی وجہ سے جو جنایت ہے، اور پیچھے والی صورت تھی کہ احرام کی وجہ سے، یعنی احرام کی جنایت اور حرم کی جنایت، یہ ہے مین ٹوٹل دو قسمیں، ہیا علی قسمین کا یہ دو صورتیں ہیں۔ اب آگے بیان کرتے ہیں دوسری قسم کو ٹارگٹ کرتے ہوئے، کہتے ہیں وَالثَّانِيَةُ لَا تَخْتَصُّ بِالْمُحْرِمِ، دوسری جو قسم ہے یعنی جو جنایت علی الحرم، یعنی بندہ مکہ جو حدود حرم کے اندر جب جیسے ہی پہنچا تو اب یہ جو ہے کہتے ہیں یہ محرم کے ساتھ خاص نہیں ہے، یعنی جس بندے نے احرام باندھا ہے یہ اس کے ساتھ خاص نہیں ہے، کہتے ہیں کہ جو حدود حرم کے اندر شکار کرنا منع ہے تو وہ خاص حاجی ہو یعنی احرام باندھنے والا ہو یا غیر محرم ہو، تو یہ سب کے لیے منع ہے، ان میں سے کوئی کرے گا تو اس کے لیے آگے جو صورتیں آ رہی ہیں کفارے وغیرہ کی تو وہ اس کے لیے لازم آئیں گی، ٹھیک ہے۔ دوبارہ سماعت کیجیے کہ دوسری جو قسم ہے جنایت علی الحرم، کہتے ہیں وَالثَّانِيَةُ لَا تَخْتَصُّ بِالْمُحْرِمِ، کہتے ہیں یہ دوسری قسم یہ محرم کے ساتھ خاص نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے کہتے ہیں وہ جنایت المحرمی علی اقسام، دوسری قسم کی تو انہوں نے بیان کر دی نا کہ جنایت حرم جو ہے یہ خاص محرم کے ساتھ نہیں ہے، محرم ہو یا غیر محرم ہو، یعنی احرام باندھنے والا ہو یا احرام کے علاوہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی عام جو وہاں کے رہنے والے ہیں تو اگر وہ وہاں پر کام، کیونکہ وہاں پر امن ہے، جو مکہ ہے وہاں حرم جو ہے تو وہاں پر چیزوں کو امن حاصل ہے، چیزیں خواہ جانور ہوں، گھاس ہو وغیرہ وغیرہ، تو یہ آگے اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے، تو لہٰذا کہتے ہیں یہ محرم کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ غیر محرم بھی اگر ان میں کوئی کام کرے گا تو وہ بھی جرم اور جنایت کا مطلب حقدار بن جائے گا کہ اس نے گویا کہ جنایت کر لی۔ اب پہلی قسم کی طرف آتے ہیں، کہتے ہیں وہ جنایت المحرمی علی اقسام، کہتے ہیں جنایت محرم یعنی احرام باندھنے والے نے جو جرم کیا ہے تو اس کی چند اقسام ہیں، علی اقسام، اس کی کچھ اقسام ہیں۔ اب یہاں پر جو انہوں نے بیان کی ہیں وہ 4 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، 4 صورتیں ہیں۔ ایک صورت ہے کہ بندے کے اوپر دم لازم آتا ہے، یعنی کوئی جرم کیا تو جس کی وجہ سے دم لازم آتا ہے۔ اب دم کیا ہے؟ دم چھوٹا جانور، یعنی ایک بکری، کم از کم ایک بکری جو چھوٹی ہوتی ہے تو وہ اس کے اوپر لازم آتا ہے کوئی جرم کرنے کی وجہ سے۔ دوسری صورت انہوں نے آگے جو بیان کی ہے وہ ہے کہ اس کے اوپر صدقہ لازم آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب کہ گندم گیہوں جو ہوتے ہیں اس میں سے جو نصف سا گندم لازم آ جاتے ہیں، یا تو گندم دے دے یعنی نصف سا، یا پھر اس کی قیمت دے دے۔ پھر صورت آگے آتی ہے کہ اس سے کم لازم آتا ہے، اور چوتھی صورت ہوتی ہے کہ کوئی شکار کیا تو اس کی قیمت لازم آتی ہے، مطلب جتنے کا شکار ہے اتنی قیمت اس کو دینی پڑتی ہے۔ اچھا، اب یہ ٹوٹل 4 قسمیں آگے بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں منہا ما یوجب دمن، منہا کی ضمیر لوٹے گی ان اقسام کی طرف، یعنی یہ پیچھے لفظ ہے نا علی اقسامین، تو یہ چند اقسام پر ہیں محرم کی جنایت، تو کہتے ہیں منہا ان اقسام میں سے، یہ جو جنایات کی اقسام انہوں نے کہا نا، کہتے ہیں منہا ما یوجب دمن، ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو دم کو واجب کرتی ہیں، یعنی جن کی وجہ سے دم لازم آتا ہے۔ دم جس طرح میں نے پہلے عرض کر دیا کہ مطلب بکری یعنی ایک چھوٹا جانور لازم آتا ہے اس کے اوپر۔ وَمِنْهَا مَا يُوجِبُ صَدَقَةً وَهِيَ نِصْفُ صَائِمٍ بُرٍّ، دوسری صورت یہاں پر بیان کر رہے ہیں 4 اقسام میں سے، کہتے ہیں ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو واجب کرتی ہیں صدقے کو،
ٹھیک ہے، صدقہ اس سے واجب ہو جاتا ہے۔ اب صدقہ، اب دم کی میں نے پہلے عرض کر دی کہ چھوٹی بکری، اب صدقہ کیا ہوتا ہے تو کہتے ہیں واہیہ، یہ زمین لوٹے گی صدقہ کی طرف، یعنی یہ جو صدقہ ہے کہتے ہیں نصف صاع من برٍ، گندم یا گیہوں جو ہوتے ہیں کہتے ہیں اس میں سے نصف صاع جو دینا ہوتا ہے تو اس کو صدقہ بولتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ صدقہ دال کے سکون کے ساتھ، یعنی دال کو اگر ساکن پڑھیں اور ایک ہے زبر پڑھیں تو یہ دونوں کے الگ الگ معنی ہیں۔ صدقہ یہ جو لفظ ہے نا آج عبارت کے اندر جو ہم استعمال کر رہے ہیں تو یہ صدقہ دال کے فتح کے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے خیرات کرنا یا صدقہ کرنا۔ تو اب اس کو ساکن پڑھیں گے نا صدقہ، تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے وسیلہ، واسطہ، ٹھیک ہے، جس طرح ہم دعا کے اندر بھی پڑھتے ہیں دعا مانگتے ہوئے کہ فلاں کا مولا کریم فلاں کا صدقہ عطا کر، تو یہ صدقہ یہاں دال ساکن کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو بہرحال تیسری صورت، 4 اقسام میں سے تیسری قسم بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَمِنْهَا مَا يُوجِبُ دُونَ ذَلِكَ، اور کہتے ہیں ان میں سے 4 قسموں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو اس سے کم کو، یعنی دون ذالکہ، ذالکہ مشار اللہ اگر اس کو مانے نا صدقے کو، یعنی صدقہ جو ہے تو اس کی مقدار سے کم ہو تو کم کو ثابت کرتا ہے تیسری قسم والا۔ یعنی تیسری قسم کے تحت جو آگے مسائل آ رہے ہیں تو ان میں سے کوئی اگر بندے نے جرم کر لیا تو پھر وہ صدقے سے کم صدقہ کرے گا، یعنی صدقے کی جو مقدار پیچھے بیان ہوئی نا نصف ساس گندم وغیرہ، تو اس سے کم ہوگا تو یہ پھر تیسری قسم کے اندر آئے گا، ٹھیک ہے۔ وَمِنْهَا مَا يُوجِبُ دُونَ ذَلِكَ، اور کہتے ہیں تیسری قسم وہ ہے کہ جو ثابت کرتی ہے اس سے کم کو۔ اب دونا جو لفظ ہے یہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر غالباً جو امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، تو اس کے اندر اس کے 10 معنی بیان کیے گئے غالباً، کہ اس کے مختلف عبارات کے اندر جیسے اس کا استعمال ہوگا تو مختلف طرح کا اس کا پھر معنی بن جاتا ہے، جس طرح کہ یہاں پر ہے کہ یہاں پر دونا کم کے معنی میں آ رہا ہے، اس طرح کسی اور جگہ پر آئے گا تو یہ اور معنی میں آ جائے گا، تو یہ عبارات کے حوالے سے آتا ہے۔ اچھا، چوتھی قسم کہتے ہیں وَمِنْهَا مَا يُوجِبُ الْقِیمَةَ وَهِيَ جَزَاءُ الصَّیدِ، کہتے ہیں چوتھی قسم، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو قیمت کو واجب کرتے ہیں، یعنی کسی نے کوئی جرم کر لیا تو اب اس سے نہ تو دم دینا پڑے گا اس جرم کی وجہ سے، نہ صدقہ نہ صدقے سے کم، بلکہ اس کی قیمت ہی لازم آئے گی، اس کا کوئی اور اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں وَهِيَ جَزَاءُ الصَّیدِ، اور یہ ہے کیا کہتے ہیں، یہ شکار کا بدلہ ہے، یعنی کسی نے شکار کر لیا، حالانکہ حرم کے اندر امن حاصل ہے جانوروں کو، تو اگر کسی نے شکار کر لیا تو پھر اس کے اوپر کیا لازم آئے گا، یہ بدلہ، یعنی اس کی قیمت جتنی بنتی ہے تو وہ لازم آئے گی۔ اس کی ڈیٹیل آگے آ رہی ہے۔ آگے بہت زبردست مسئلہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں بِتَعَدُّدِ الْقَاتِلِينَ الْمُحْرِمِينَ، کہتے ہیں کہ وَيَتَعَدَّدُ الْجَزَاءُ بِتَعَدُّدِ الْقَاتِلِينَ الْمُحْرِمِينَ، کہتے ہیں کہ جزا متعدد ہو جاتی ہے، یعنی جو بدلہ ہے جزا ہے یہ زیادہ متعدد ہو جاتی ہے، کس کی وجہ سے؟ کہتے ہیں بِتَعَدُّدِ الْقَاتِلِينَ الْمُحْرِمِينَ، جو قتل کرنے والے محرمین ہیں، یعنی احرام باندھنے والے قتل کرنے والے ہیں، اگر ان کی تعداد زیادہ ہوگی تو کہتے ہیں پھر بدلہ بھی زیادہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک شکاری جانور ایک بندے نے قتل کیا، اس کو شکار کر لیا، تو اب اس نے ایک کو شکار کیا تو اب اس کے اوپر ایک بندے کے اوپر ہی اتنی قیمت لازم آئے گی۔ لیکن اگر اسی ایک جانور کو 5 بندے مل کر قتل کرتے ہیں، شکار کرتے ہیں، تو اب 5 پر اس کی قیمت لازم آئے گی، یعنی سب کے اوپر 5 پر ایک علیحدہ سب کے لیے اتنی اس کی قیمت دینا ضروری ہوگا۔ تو اسی طرح یہاں کہہ رہے ہیں وَيَتَعَدَّدُ الْجَزَاءُ بِتَعَدُّدِ الْقَاتِلِينَ الْمُحْرِمِينَ، جو قتل کرنے والے محرمین ہیں ان کے تعدد کی وجہ سے جزا جو ہے یہ بھی متعدد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب یہاں تک جو ہم نے پڑھا ہے نا وہ اوپر ٹوٹل شروع میں جو اوپر بیان کیا نا 2 قسمیں جنایت علی الاحرام، جنایت علی الحرم، پھر آگے جنایت علی الحرم کو انہوں نے ادھر ہی خاص کہہ دیا کہ یہ دونوں کے ساتھ ہے، یعنی صرف محرم کے ساتھ نہیں بلکہ محرم ہو یا غیر محرم ہو سب کو یہ مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے۔ پھر پہلی جو صورت تھی اس کی انہوں نے آگے کہا کہ 4 قسمیں ہیں، 4 قسمیں یہاں تک انہوں نے اجمالی طور پر بیان کر دیں، دم، پھر دوسری تھی صدقہ، تیسری تھی صدقے سے کم، چوتھی ہے اس کی قیمت، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو سکیچ آپ نے ابھی ذہن میں بٹھایا ہے تو اس سے آگے جو ہے ان کی ڈیٹیل ہے، بس یہ والا صفحہ اور آگے والا جو صفحہ ہے اس کے اندر ان 4 قسموں کو ہی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور اس کی پھر چند مثالیں دی ہوئی ہیں کہ کیسے کیسے لازم آتا ہے۔ اچھا آئیے آگے بڑھتے ہیں پہلی صورت کی تفسیر کی طرف۔ فلتی، اللتی کے اوپر فا جو ہے یہ تفصیلیہ ہے، یعنی اب یہاں سے اجمال کی تفصیل ہو رہی ہے، پہلے اجمالی طور پر 4 صورتیں بیان ہوئی ہیں، اب یہاں سے اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ یہ ہیں کیا اور ان کی ڈیٹیل ہے کیا۔
تو فرماتے ہیں کہ فلتی توجب دمن ہیا ما لو طیب محرم بالغ عضوا او خضب رأسه بحناء او ادهن بزيت ونحوه او لبس مخیطا او ساتر رأسه یوما کاملا. اب یہاں تک پہلے مسئلے سماعت کیجئے. کہتے ہیں وہ صورت جو واجب کرتی ہے دم کو، وہ جنایات جو ہیں جو دم کو لازم کرتی ہیں وہ کون سی ہیں؟ کہتے ہیں ہیا، وہ یہ ہیں. یہاں سے 14 صورتیں بیان کریں گے. کہتے ہیں ما لو طیبہ، اگر محرم نے، بالغ نے، یعنی محرم احرام باندھنے والا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بالغ بھی ہے. یعنی ایک تو یہ ایک شرط یہ ہے کہ احرام والا ہو، دوسرا یہ ہے کہ وہ بالغ بھی ہو. اب اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ خوشبو لگائی. اس نے کیا کی؟ خوشبو لگائی عضواً، ایک عضو پر. اب خوشبو لگائی، ایک صورت یہ ہوگی. او خضب رأسہ بحناء، کہتے ہیں یا پھر اس نے اپنے سر کو رنگا. خضبہ رنگنا، مہندی لگانا. بحناء، حنا کہتے ہیں مہندی کو. آپ نے بھی دیکھا ہوگا شادی کارڈ کے اوپر لکھا ہوتا ہے رسم حنا، ٹھیک ہے، یعنی مہندی کی رسم. تو یہاں پر وہی لفظ ہے، یعنی مہندی کے ساتھ یا کوئی اور کلر، یعنی اس کے اندر بھی عموماً خوشبو ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کے تحت گویا کہ اس کو لیا گیا ہوگا. تو بہرحال اس نے دوسری صورت، یا اس نے کسی مہندی کے ساتھ اپنے سر کو رنگ لیا یا لیپ لیا. اب اس کی وجہ سے بھی یہ دم، اب یہ دم کے تحت صورتیں آ رہی ہیں، تو لہٰذا آپ نے اس کو اسی میں رکھنا ہے ذہن میں کہ ان سب صورتوں سے دم لازم آتا ہے. اور دم کیا ہے وہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ایک جانور، یعنی ایک بکری وغیرہ، چھوٹا جانور. اچھا، او ادہنا بزیت، زیت کہتے ہیں زیتون کو. ادہنا یہ اس کی ماضی ہے، یعنی تیل لگایا، یا اس نے تیل لگایا. کون سا؟ زیتون کا. اب اس کے اندر عموماً خوشبو ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو لیا گیا ہوگا. ونحوہ، اور اسی کی مثال اور جس کے اندر خوشبو وغیرہ کا معاملہ ہو. تو اس طرح اس نے تیل کی مالش کی، تیل لگایا، تو اس طرح بھی اس کے اوپر دم لازم آ جائے گا. آگے صورت بیان کرتے ہیں او لابس مخیطا. اب یا پھر کہتے ہیں اس نے سلا ہوا کپڑا پہن لیا، کیونکہ جیسے ہی اس نے احرام باندھا، اس کے لیے جو چیزیں پہلے حلال تھی، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، تو وہ اس کے لیے حرام ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح سلائی کپڑے پہننا اس کے لیے حلال تھے، تو اب اگر احرام کی نیت اس نے کر لی، باندھ لیا، تلبیہ پڑھ لیا، تو اب اس کے لیے یہ سب چیزیں حرام ہوگی. تو لیکن اب اس کی خلاف ورزی کرے گا تو لہذا دم لازم آ جائے گا. تو لہذا یہاں او لابس مخیطا، یہ سلا ہوا کپڑا پہنا. او ساتر رأسہ، اب ویسے عام روٹین میں اس کے لیے سر چھپانا، ٹوپی پہننا، امامہ پہننا سب جائز تھا، لیکن احرام کی حالت میں یہ حرام ہو گیا. تو کہتے ہیں او ساتر رأسہ یوما کاملا، یا پھر اس نے اپنا سر کو ڈھانپ لیا، سر کو چھپا لیا پورا ایک دن، یعنی ایک دن پورا گزر گیا اور اس نے جناب اپنا سر کو ننگا نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو اس طرح بھی اس کے اوپر دم لازم آئے گا. آگے جو صورت ہے کہتے ہیں او حالق ربوع رأسہ او محجمہ او احد ابطیہ او عانتہ او رکبتہ او کس اظفار یدیہ او ورجلیہ بمجلس او یدن او رجلن او تارکا. او تارکا سے بعد میں کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ او حالق ربوع رأسہ، کہتے ہیں کہ یا پھر اس نے اپنے سر کے چوتھائی حصے کو حلق کر دیا. یعنی ایک سر ہے تو اس کے بندہ 4 حصے کرے، یعنی اپنا جتنا سر ہے تو اس کے 4 حصوں میں بالکل اپنے سر کو کاؤنٹ کرے، اس کی پیمائش کرے. تو چوتھا حصہ اگر اس نے اپنے سر کو کر لیا حلق، یعنی منڈوا لیا، حلق کروا لیا، تو پھر بھی اس کے اوپر دم لازم آئے گا. کیونکہ جو چوتھا حصہ نا، تو چوتھا یہ گویا کہ یوں سمجھیں کہ چوتھا، جس طرح آپ کہتے ہیں چوتھائی سر کا مسح کرنا، تو جس نے چوتھائی سر کا مسح کر لیا گویا کہ اس نے سارے سر کا مسح کر لیا. تو اسی میں یعنی چوتھے کو کر لینا گویا کہ یہ پورے کے حکم میں ہو جاتا ہے. اس لیے چوتھے کو کیا تو گویا کہ اس نے پورے کو منڈوا لیا، تو لہٰذا یہ اس کے اوپر دم لازم آئے گا. اب یہ حلق کی یعنی بال منڈوانے کی بات پیچھے والی تھی، یعنی سر والی. اسی طرح آگے والے بھی بال اکھاڑنے کے حوالے سے مسئلے ہیں. کہتے ہیں او محجمہ، یعنی یا پھر اس نے حجامہ جس طرح لگاتے ہیں جہاں پر، ٹھیک ہے، یہ کپنگ سسٹم ہے آج کل بھی رائج ہے، کپنگ سسٹم آج کل اس کو بولتے ہیں. تو یعنی جسم سے ایک علاج کے طور پر یہ اس کو لیا جاتا ہے، تو خون نکالا جاتا ہے کاٹ لگا کے. تو یہاں پر وہ کہتے ہیں اس جگہ سے بال اگر تھے وہاں پر، تو بالوں کو اکھاڑا، یعنی بالوں کو مونڈا، تو اس سے بھی دم لازم آئے گا. او احد ابطیہ، ابطن کہتے ہیں یہ بغل کو، ٹھیک ہے، بازوؤں کے اندر والا حصہ جو ہے نیچے سے. تو ابتین تھی، اب یہ اصل میں تھا ابتین، ابتن کی تسنیہ، تو ابتینی تسنیہ تھا، اضافت آگے ہوئی ضمیر کی طرف، تو اس کا نون اضافت گر گیا. تو اب یہاں پر پیچھے ایک احد لگا دیا، یعنی 2 بغلوں میں سے ایک کے بال اتار دیا.
ٹھیک ہے، تو اس سے بھی اس کے اوپر دم لازم آئے گا. او عانتہ، یا منہ زیر ناو اس نے اتار دیے تو بھی اس کے اوپر دم لازم آئے گا. او رکبتہ، یا پھر اس نے اپنی گردن کے جو بال ہیں اس کو مونڈ دیا. اب یہاں تک بالوں کا مسئلہ تھا، آگے ہے ناخنوں کا مسئلہ. کہتے ہیں او کسا اظفار یدیہ ورجلیہ بمجلس، یا پھر کہتے ہیں اس نے اپنے دونوں ہاتھ، یدین، یدن کی تثنیہ ہے، یدن کی تثنیہ ہے، تو اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کے کیا کیا، ناخنوں کو اتار دیا. کسا مطلب کاٹنا. کسا اظفار یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کے ناخن، اظفار یہ ظفر اس کی یہ جمع ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کے ناخن کاٹ لیے. ٹھیک ہے، اور ساتھ میں کہتے ہیں ورجلیہ، یعنی ہاتھوں کے بھی اور دونوں پاؤں کے بھی. رجل ویسے ٹانگ کو بولتے ہیں لیکن یہاں پر اس کے پاؤں اور پاؤں کی پھر ناخن مراد ہے. اور اپنے پاؤں کے جو ناخن کاٹ لیے، تو اب کاٹ لیے تو اب لیکن ایک شرط لگا رہے ہیں، یہ سارا کام بمجلس، ایک مجلس میں ہو. ٹھیک ہے، اب ایک مجلس میں ہے تو یہ سارے کام کرنے کی وجہ سے صرف ایک ہی دم لازم آئے گا. وگرنہ قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ علیحدہ لازم ہو. جس طرح مثال کے طور پر آگے بات آ رہی نا او یدن، یعنی پیچھے تو یہ ہے نا کہ دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کی ایک مجلس میں ناخن کاٹ لیے تو اس کے اوپر دم لازم آئے گا. یہ صرف ایک صورت تھی. آگے کہتے ہیں او یدن، یعنی اس نے اپنے ایک ہاتھ کے اگر کاٹے تب بھی دم ہے، یا ایک پاؤں کے کاٹے تب بھی ایک دم لازم آتا ہے. لیکن پیچھے والی صورت میں تو اس طرح پھر زیادہ ہونا چاہیے تھا، یعنی دو ہاتھ ہیں دو پاؤں ہیں تو چار اس کے اوپر دم ہونے چاہیے تھے اگر دیکھا جائے تو. یعنی جس طرح یہاں پر ہے او یدن او رجلن، یعنی ایک ہاتھ کے ناخن کاٹے یا ایک پاؤں کے کاٹے تو ایک ایک دم آ رہا ہے. تو پیچھے والے آپ نے جناب دو پاؤں اور دو ہاتھ، تو یہاں پر صرف ایک ہی کہا ہے، لیکن وہاں پر صرف مجلس کی قید لگا کر یہاں پر حکم کا تداخل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس کی ایک اصطلاح ہے باقاعدہ تداخل. اب اس کو عام فہم یوں سمجھیں، مزید سمجھنے کے لیے، وضاحت کے لیے، مثال کے طور ہم ایک مجلس میں، اب مجلس کیا ہوتی ہے یہ بھی آپ نور الرضا میں شروع میں پڑھ چکے ہیں. تو مثال کے طور ابھی میں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں پر میں آیت سجدہ پڑھتا ہوں. ٹھیک، آیت سجدہ ایک پڑھی، اب میرے اوپر کیا ہو گیا، سجدہ تلاوت لازم آ گیا، سجدہ تلاوت میرے اوپر واجب ہو گیا. اب میں اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اب چاہے میں 100 مرتبہ اسی آیت کو پڑھ دوں تو یہ میرے اوپر ایک ہی دم لازم ایک ہی سجدہ تلاوت رہے گا. لیکن اگر اسی آیت کو میں ایک جگہ یہاں بیٹھ کر میں نے پڑھ لیا، ایک دفعہ میں تھوڑا سا آگے جا کے پڑھتا ہوں، یعنی کہ مجلس چینج کر دیتا ہوں، تو یوں میرا یہ مجلس 2 ہو جائیں گی، تو لہٰذا پھر سجدہ تلاوت بھی 2 ہو جائیں گے. اسی طرح اور جگہ جا کے میں پڑھتا ہوں تو یہ 3 ہو جائیں گے. تو لیکن چونکہ یہاں پر انہوں نے لگائی تھی قید یدیہ ورجلیہ میں بمجلس کی، یعنی ایک مجلس میں اگر وہ سارے کام کرتا ہے تو اس کے اندر حکم کا تداخل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ اس کے لیے ایک ہی دم لازم ہوگا. آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں او تارا کا واجبا مما تقدم بیانہ، کہتے ہیں جس کا بیان مقدم ہو چکا، یعنی ان واجبات میں سے کسی واجب کو چھوڑنا جس کا بیان گزشتہ عبارات کے اندر ہو چکا. گزشتہ مطلب عبارات نہیں، گزشتہ ٹاپک، مطلب جس طرح پیچھے میں نے عرض کیا نا پہلے کہ یہاں پر پیچھے حج اور عمرے کے سارے معاملات پیچھے فصلوں میں گزر چکے ہیں تو وہ ہم نے ابھی نہیں پڑھے، تو وہاں پر اس کے واجبات وغیرہ بیان کیے گئے ہیں. یعنی حج کے جو واجبات ہیں ان واجبات میں سے اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کے اوپر دم لازم آئے گا. یعنی گویا کہ ایک اصول بیان کر دیا کہ جو واجبات ہیں، جس طرح نماز کے اندر بھی ہوتا ہے نا کہ بندہ واجبات کو بندہ ذہن میں رکھے، تو کبھی نماز کے اندر کوئی غلطی ہو جائے اور پتہ ذہن میں جب آ جاتا ہے کہ یار یہ میرا واجب میں سے ترک ہوا ہے تو بندہ پھر آخر میں سجدہ صاحب کر لیتا ہے. تو اسی طرح حاجی کو بھی ان کے کلیئر ہونے چاہیے، ذہن میں ہونا چاہیے، تاکہ اگر غلطی ہو جائے تو بندے کو پتہ چل جائے کہ میرے لیے کون سی غلطی ہوئی اور اب اس کا کیا حکم ہے. تو بہرحال او تارا کا واجبا مما تقدم بیانہ، اور کہتے ہیں ان واجبات میں سے جن کا بیان گزر چکا گزشتہ صفحات میں، تو کہتے ہیں ان میں سے اگر ایک واجب کو ترک کر دیا تو اس کے لیے پھر کیا ہوگا، دم لازم آئے گا. اور آگے آخری اس کی صورت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وفی اخذ شاربہ حکومت. اب یہاں پر شارب لفظ استعمال ہوا ہے، اس کو بولتے ہیں یہ مونچھ کو، یعنی جو ہونٹوں کے اوپر بال ہوتے ہیں تو اس کو مونچھ بولتے ہیں، تو یہ مونچھوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اور کہتے ہیں مونچھوں کے کاٹنے میں ایک عادل یعنی جو پرہیزگار ہو اس کے فیصلے کا اعتبار کیا جائے گا. اب اس کی آپ نے تھوڑی سی وضاحت سماعت کرنی ہے کہ یہ کیا مراد ہے. مطلب ایک جو آدمی ہو نیک پرہیزگار، یعنی جو تجربہ کار ہو، مسائل سے واقفیت والا ہو، پڑھا لکھا ہو، تو وہ دیکھے کہ چوتھائی داڑھی کے حساب سے یہ کتنا ہے.
یعنی یہ جو بال اس نے کاٹے ہیں جو احرام کے اندر، تو یہ چوتھائی داڑھی کے حساب سے کتنا ہے؟ چوتھائی داڑھی کے برابر ہے تو ایک دم لازم آئے گا، چوتھائی داڑھی کے برابر ہے تو ایک دم، یعنی ایک بکری یعنی چھوٹا جانور جو ہے وہ لازم ہوگا۔ اور اگر چوتھائی داڑھی کی چھتائی ہے، یعنی چوتھائی داڑھی کے پھر چوتھائی 4 حصے کریں، تو چوتھائی داڑھی کی چوتھائی ہے تو ایک بکری کی قیمت کی چوتھائی، یعنی ایک بکری کی، یعنی ادھر سے بھی چوتھائی کا چوتھائی اور پھر بکری کی قیمت کی چوتھائی یا پھر اس کا کھانا لازم ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑا سا آپ نے اس یہاں پر ذہن میں رکھنا ہے، 2 صورتیں، مطلب جو مونچھ کے بال ہیں، تو یہ ایک عادل جو بندہ ہے، نیک بندہ ہے، پرہیزگار ہے، وہ دیکھے گا کہ اب یہ بال کتنے ہیں، داڑھی کی چوتھائی، کیونکہ بعض کا جو مونچھیں وہ کافی بڑی بڑی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بہرحال داڑھی کی چوتھائی کے برابر ہے تو پھر ایک دم لازم آئے گا۔ اور پھر اس سے ہٹ کر اگر چوتھائی داڑھی کے نہیں برابر ہے، کم ہے، تو پھر کتنا ہے؟ تو اس کی 2 صورتیں ہیں، اس کی جو میں نے عرض کیا کہ دم یعنی جو بکری ہے اس کی بھی قیمت کے 4 حصے کیے جائیں گے، پھر چوتھا حصہ لازم آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب خواہ وہ چوتھی رقم اس کے چوتھے حصے کی رقم دے دے یا اس کے کھانا وغیرہ بانٹ دے، تو اس طرح اس کا یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ اب یہ جو پہلی صورت تھی، یعنی 4 جو قسمیں تھی نا جنایت علی الاحرام کی، ان میں سے پہلی صورت تھی دم والی، اب یہاں تک اس کی 13 صورتیں بیان ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب آگے جو صورت تھی جس کی وجہ سے صدقہ لازم آتا ہے، یعنی 4 اقسام میں سے دوسری قسم تھی، اب یہاں سے اس کی 13 صورتیں مزید اس کی بیان کریں گے، 14 صورتیں پہلی کی تھیں، 13 صورتیں یہاں پر اس کی بیان کریں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ والتی توجب الصدقۃ بنصف صاع من بر او قیمتہ ہی ما لو طیب اقل من عضو او لبس مخیطا او غطى رأسہ اقل من یوم۔ 13 صورتوں کو آپ نے کاؤنٹ کر لینا بعد میں، تو یہاں سے اس کی ڈیٹیل شروع ہو رہی ہے، کہتے ہیں اور وہ جنایات کہ جو صدقے کو واجب کرتی ہیں، یعنی وہ جرم، وہ غلطیاں کہ جو جن میں سے کوئی کر لے بندہ تو صدقہ لازم آتا ہے۔ اب صدقہ کتنا ہے وہ اوپر بھی بیان کیا گیا تھا کہ گندم یا گیہوں میں سے نصف سا، اب یہ نصف سا عموماً آج کل جو اس کا وزن کیا جاتا ہے وہ تقریباً 4 کلو 500 گرام ہوتا ہے، یعنی 4.5 کلو کے لگ بھگ ہوگا۔ تو بہرحال نصف سا لازم آتا ہے، یا تو یہ نصف سا کر دے یا پھر اس کی جو قیمت بنتی ہے، جو اس کا ریٹ ہے، تو وہ صدقہ کر دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں آپشن ہوتے ہیں۔ اب وہ ہیں کون سی چیزیں؟ کہتے ہیں ہیا، یعنی وہ جنایات ما لو طیبہ اقل من عضو، یعنی اس نے خوشبو لگائی، طیبہ خوشبو لگائی، اقل من عضو یعنی عضو میں سے کم حصے پر، یعنی ایک عضو سے مطلب تھوڑے حصے پر اس نے خوشبو ملی ہے، پیچھے والی صورت میں تھا ایک عضو پر اس نے خوشبو لگائی تو دم لازم آتا تھا، اب یہ ہے کہ اس سے کم ہے۔ اب یہاں پر آگے والی صورت کہتے ہیں او لابس مخیطا، یا اس نے سلا ہوا کپڑا پہنا، او غطى رأسہ یا اپنا سر چھپا لیا، اقل من یوم، لیکن ایک شرط ہے کہ دن سے کم ہے، یعنی پیچھے والا جو دم والی صورت تھی وہاں پر بھی یہی مسئلے تھے، خوشبو لگانا، کپڑے پہننا سلے ہوئے اور سر ڈھانپنا، لیکن وہاں پر ایک پورے دن کی قید تھی اور پیچھے عضو کامل کی تھی، لیکن یہاں پر خوشبو لگانا یہ ہے کہ تھوڑے عضو پر، آگے والی جو صورتیں ہیں وہاں پر ایک قید کم کر دی، یہاں پر کیا لگا دیا کہ ایک دن پورا نہیں بلکہ دن کا تھوڑا حصہ انہوں نے اپنے سر کو چھپائے رکھا یا سلا ہوا کپڑا پہنا، تو اس طرح یہاں پر اس کے اوپر صدقہ لازم آئے گا۔ پھر آگے کہتے ہیں او حلق اقل من ربوع رأسہ، یا کہتے ہیں اپنے سر کے چوتھائی حصے سے کم کا حلق کیا، چوتھائی اگر کرتے تو وہ تو چوتھا حصہ گویا کہ سارے کے قائم کام تھا، جس طرح میں نے اوپر مسے کی مثال دی تھی، اب چوتھے سے بھی کم کیا ہے تو لہٰذا یہ دم کی صورت میں نہیں آئے گا بلکہ یہ صدقے کے تحت آئے گا، صدقہ لازم آئے گا۔ او کسا ظفرا، یا اس نے ناخن کو کاٹ لیا، ٹھیک ہے، ایک ناخن کو کاٹ لیا تو پھر اس کے اوپر صدقہ لازم آئے گا، کیونکہ پچھلے مسئلے کے اندر دم والی صورت میں تھا ایک ہاتھ کی یا ایک پاؤں کی یا پھر ایک مجلس کے اندر 10 دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کی، لیکن یہاں پر ہے ایک ناخن کی، تو لہٰذا یہ صدقے کے تحت رہے گا۔ پھر آگے فرمایا ایک اور اصول بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَقَضَا لِكُلِّ ظُفُورٍ، کہتے ہیں اسی طرح ہر ناخن کے اندر اسی طرح ہی ہے، یعنی ایک ایک صدقہ ہے، مثال کے ادھر 5 انگلیاں ہیں، ایک ایک کاٹے گا تو لہٰذا یہ ایک ایک صدقہ اس کے اوپر لازم آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہر ناخن کے لیے کیا ہے؟ کہتے ہیں نصف سا یعنی صدقہ ہے، لیکن ایک استثناء کر رہے ہیں، ایک قید لگا رہے ہیں، کہتے ہیں الا ان یبلغ المجموع دما، مگر یہ کہ ان کا مجموعہ دم تک پہنچ جائے۔ اب یہ کیا مطلب ہوتا ہے، اس کا کیا وضاحت ہے، اس کو آپ سماعت کریں۔ مثال کے طور پر ایک ہاتھ کی کاٹیں، جس طرح اوپر دم والی صورتوں میں تھا تو وہ تو آ گیا دم میں، یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں کاٹیں تو لہذا دم لازم آ گیا،
اب یہاں پر ہے کہ مجموعہ دم کو پہنچ جائے تو پھر کیا اللہ سے جو استثناء کیا، مطلب یہ ہے کہ 4 انگلیاں کاٹیں، ٹھیک ہے، 4 انگلیوں کا ناخن کاٹے، تو اب یا پھر یوں کہہ لیں کہ 3 ادھر کے کاٹے 2 ادھر کے کاٹے، وہاں اوپر کیا تھی نا ایک ہاتھ کی یا ایک پاؤں کی، لیکن یہاں ہے علیحدہ علیحدہ کر کے، تو یعنی اس طرح کر کے اگر ان کا مجموعہ دیکھیں تو اس کی قیمت بنتی ہے ایک بکری کی قیمت کے برابر، یعنی ایک دم کے برابر اگر اس کی قیمت بن رہی ہے، مطلب حالانکہ آپ کے اوپر جو تھے وہ صدقہ ایک صدقہ کر کے وہ لازم ہوئے ہیں، لیکن ان کی مقدار بن رہی ہے دم کے برابر، تو اب آپ دم نہیں کریں گے بلکہ کہتے ہیں فَيَنْقُصُ مَا شَاءَ مِنْهُ، تو اس میں سے جتنا چاہے تھوڑا سا کم کر دے تاکہ دم لازم نہ آئے، کیونکہ یہ ہے صدقے کی بات، اگر صدقہ دیتے دیتے یہ دم تک پہنچ جائے تو یہ خرابی لازم آئے گی، ٹھیک ہے، پھر جو دم نہیں ہے اس کو دم بنانا لازم آئے گا، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ نصف سا گندم یا گیہوں میں سے دینا یا پھر اس کی قیمت دینا، تو اس صورت میں کہتے ہیں اگر آپ کے مختلف صورتوں میں، ٹھیک ہے، جس طرح آگے خود کہہ رہے ہیں کَخَمْسَةٍ مُتَفَرِّقَةٍ، یعنی جو متفرق انگلیاں ہیں، متفرق ناخن آپ نے کاٹے ہیں، تو اس میں اگر دم کی صورت بن رہی ہے، اتنے پیسے بن رہے ہیں، اتنا وہ صدقہ اکٹھا ہو کر بن رہا ہے، تو اب کہتے ہیں کہ اس میں سے پھر تھوڑا سا کم کر دے تاکہ وہ دم کی صورت لازم نہ آئے۔ آگے بیان کرتے ہیں او طاف للقدوم او للصدر محدثا، اب یہاں پر بہت ہی زبردست انہوں نے ایک مسئلہ بیان کیا، یہ ہم نے چونکہ پچھلا سبق پڑھا نہیں ہے تو جس کے اندر یہ طواف وغیرہ کی بحث کی گئی ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیے طواف کی 7 اقسام بھی بیان کی جاتی ہیں، تو 7 اقسام جو ہیں مثال کے طور پر 2 یہاں پر انہوں نے ذکر کی ہیں، تو ٹوٹل 7 ہیں، طواف قدوم، طواف زیارت، ٹھیک ہے، طواف صدر جو یہاں پر لفظ آیا، اسی طرح اس کو طواف وداع بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، طواف رخصت بھی کہتے ہیں، پھر طواف چوتھا ہے طواف عمرہ، طواف نظر 5واں، طواف تحیہ یہ 6ٹھا، طواف نفل یعنی نفل طور پر طواف کرنا تو یہ 7واں، تو یعنی یہ 7 قسمیں ہیں طواف کی۔ اب یہاں پر جو 2 چیزیں استعمال ہوئی ہیں، طاف للقدوم او للصدر محدثا، یعنی محدث یعنی بندہ ہے تو پاک لیکن اس نے وضو نہیں کیا ہوا، ٹھیک ہے، وضو نہیں کیا ہوا یعنی حادث ہے، محدث ہے، تو اب اس صورت میں اگر طواف کرتا ہے، طواف کی 2 قسمیں انہوں نے بیان کر دی کہ طواف قدوم یا طواف صدر، یہ طواف کر لیے وضو کے بغیر تو اب کہتے ہیں اس کے اوپر یہ صدقہ لازم آئے گا۔ اب طواف قدوم کیا ہوتا ہے، ہم نے چونکہ سبق پڑھا نہیں ہے تو اس کی تعریف سماعت کیجیے۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے پر کیا جانے والا وہ پہلا طواف جو کہ افراد یا قران کی نیت، یعنی یہ 2 حج کی قسمیں ہیں، حج افراد اور حج قران، ان کی نیت سے حج کرنے والوں کے لیے سنت موقدہ ہے۔ تو اب سنت موقدہ چونکہ صحیح کلیئر نہ ہوئی ان کی، کیونکہ وضو کے بغیر پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وضو طواف کے لیے یہ ضروری ہے، تو لہٰذا یہ ان کے لیے صدقہ پھر لازم آئے گا۔ پھر دوسرا جو طواف وداع ہے تو یہ اس کو طواف رخصت بھی بولتے ہیں، طواف صدر بھی بولتے ہیں، تو یہ حج کے بعد مکہ مکرمہ سے رخصت ہوتے وقت ہر آفاقی حاجی پر واجب ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پر چونکہ اس کے لیے واجب کے اندر کوتاہی آئی تو لہٰذا اس طرح اس کے لیے ضروری ہوا کہ اس کے اب کفارے میں صدقہ دے۔ اب یہ تھی 2 صورتیں قدوم اور صدر کی کہ حادث ہونے میں، یعنی بندے نے غسل وغیرہ اوپر اس کے اوپر فرض نہیں ہے بلکہ صرف وضو اس کا نہیں تھا، اس نے اسی طرح کر لیا بھول کر یا جیسے بھی۔ تو اب آگے صورت ہے وتاجب الشاۃ ولو طاف جنوبا، کہتے ہیں اگر جنبی حالت میں یعنی اس کے اوپر غسل فرض تھا اور اس نے اس حالت میں طواف کر لیا ہے تو اب اس کے اوپر دم لازم آئے گا، یعنی بکری لازم آئے گی اس کے اوپر۔ اب آگے طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں ایک طواف کے اندر، ایک طواف کے اندر جو 7 چکر ہوتے ہیں تو وہ ایک طواف کہلاتا ہے۔ اب اس کے اندر 7 جو چکر ہوتے ہیں، ایک چکر کو بولتے ہیں شوط، اس کی جمع ہوتی ہے اشواط۔ اب یہاں سے اس کے مسئلے بیان ہو رہے ہیں، کہتے ہیں او تارا کا شوطا من طواف صدری، یا پھر کہتے ہیں کہ اس نے طواف صدر میں سے ایک چکر چھوڑ دیا تب اس کے اوپر صدقہ لازم آئے گا۔ وقضا لکل شوط من اقلہ، اور اسی طرح ہر چکر کے بدلے میں کہتے ہیں کہ ایک صدقہ لازم ہوگا من اقلہ، اقل کی طرف سے، مطلب یہ ہے کہ وہ تھوڑے ہوں۔ مثال کے طور پر جس طرح میں نے پہلے ابھی عرض کیا کہ 7 چکر لگائیں گے تو ایک طواف ہوگا تو اس کے اقل بنیں گے 3، مطلب یہ ہے کہ ایک چکر چھوڑا تو ایک صدقہ، 2 چھوڑے تو 2 صدقے، 3 چھوڑے تو 3 صدقے، 4 چھوڑیں گے تو یہ اقل نہیں رہے گا بلکہ یہ زیادہ یعنی کثیر ہو جائے گا، یہ اکثر کی طرف آ جائے گا، تو اب یہ اس کے اوپر صدقہ نہیں ہوگا بلکہ اب دم لازم آئے گا۔ تو یہاں پر جو انہوں نے بیان کیا نا کہ لکل شوط وقضا لکل شوط من اقلہ، یعنی اقل میں سے ہر
چکر کے بدلے میں اس کے اوپر ایک صدقہ لازم آئے گا۔ تو یہاں عقل کی یہی بات ہے جو میں نے ابھی عرض کر دی کہ 7 چکر ہیں تو ان میں سے 3 اگر چھوڑتا ہے یا 2 چھوڑتا ہے، ٹھیک ہے، یا 1 چھوڑتا ہے، تو اب اس کے لیے اتنی مقدار میں ہی صدقے لازم آئیں گے۔ لیکن اگر عقل سے اوپر ہو جاتی ہے، یعنی 4 چھوڑ دیتا ہے یا 5 چھوڑ دیتا ہے، سارے چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے اوپر دم لازم آئے گا۔ مثال کے طور پر اس کو یوں بھی سمجھیں کہ جس طرح اب 10 ہے تو یہ 10 کی نسبت کرتے ہوئے اب یہ 6 ہے نا، یہ اکثر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 100 ہے تو 100 کی طرف نسبت کرتے ہوئے 50 جو ہے یہ نصف ہے، اس سے اوپر 51 ہے تو یہ اکثر ہو جائے گا۔ تو یہاں پر بھی اسی طرف کہہ رہے ہیں کہ وَكَذَلِكُ لِكُلِّ شَوْطٍ مِّنْ عَقْلِهِ، عقل کی طرف سے اگر نسبت کرتے ہوئے چکر چھوڑے گا نا تو ہر چکر کے بدلے میں 1، اور آگے جو حساتن لفظ ہے اس کا تو پیچھے ہی ہو رہا ہے، یعنی جس طرح تارا کا شوتن یعنی ایک چکر چھوڑا، اسی طرح آگے کنکری چھوڑی، او حساتن من احد الجماری وکذالک کل حسات فیما لم یبلغ رمی یوم۔ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے کسی جمرے کی ایک کنکری چھوڑ دی، یعنی جس طرح ایک جمرے کو 7 کنکر مارے جاتے ہیں، تو اب کنکری چھوڑ دی تو اس کے اوپر صدقہ لازم آئے گا۔ مطلب 7 کنکریاں ہیں، 7 نہیں ماری تو اس کے اوپر ایک دم لازم آئے گا، اور اگر 6 چھوڑ دی ہیں تو اب 6 صدقے لازم آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب پھر جس طرح پیچھے ہم نے صورت پڑھی کہ اگر وہ صدقے دم تک پہنچ جائیں تو پھر تھوڑا سا کم کر دیں گے تاکہ دم لازم نہ آئے، ٹھیک ہے، اس میں تھوڑی سی قیمت کم کر دیں گے۔ یہاں سے اسی طرح آگے آ رہا ہے، کہتے ہیں وَكَذَلِكُ كُلِّ حَسَاتٍ فِيمَا لَمْ يَبْلُغْ رَمْيَ يَوْمٍ، اسی طرح ہر کنکر کے بدلے میں، یعنی جتنے بھی کنکر چھوڑ دیے تو ہر کے بدلے میں یہ صدقہ لازم ہوئے گا، فیما اس میں ما لم یبلغ رمی یومین، جب تک کہ وہ ایک دن کی رمی کو نہ پہنچے، یعنی ایک دن کے اندر جتنی ماری جاتی ہیں تو اگر اتنی کے پہنچ جاتے ہیں مطلب ساری چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کے اوپر دام لازم آئے گا، اور اگر اس سے کم ہے تو پھر اس کے اوپر یہ صدقے لازم آئیں گے۔ الا مگر یہ کہ ان لم، اب یہاں پر جو لم ہے یہ زائدہ ہے، مطلب یہاں پر یہ مسٹیک ہوگی، یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے یہاں پر۔ الا ان یبلغ دمن فینقص ما شاء، کہتے ہیں وگرنہ اگر وہ پہنچ جائیں ایک دم کو تو پھر کہتے ہیں، یعنی پیچھے والا جس طرح میں نے مثال دی نا، مطلب 7 کنکریاں ہیں تو 7 کو چھوڑتا ہے تو پھر گویا کہ اس نے پورے دن کی چھوڑ دی تو اب اس کے اوپر آ گیا دام لازم۔ لیکن اگر 6 کرتا ہے 6 چھوڑتا ہے، ایک اس نے مار دیا تو 6 صدقے ہوئے، لیکن اب 6 صدقے کی قیمت پہنچ جاتی ہے دم کو، تو جس طرح پچھلے صفحے میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ تھوڑی سی کم کر دے، تو یہاں پر بھی اسی طرح فین کو سماشات اس میں سے تھوڑا سا کم کر دے تاکہ صدقے والی صورت میں دم لازم نہ آ رہا ہو، ٹھیک ہے۔ آگے لالا صورت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں او حلق رأس غیرہ، اب کہتے ہیں کہ یا پھر اس نے پچھلے مسئلوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ اپنا سر حلق کرتا ہے، اپنا حلق کرتا ہے، یہاں پر ہے کہ وہ کسی کا حلق کرتا ہے، او حلق رأس غیرہ، یعنی کسی غیر کا رأس جو سر ہے اس کو مونڈتا ہے، اس کا حلق کر دیتا ہے۔ تو اب یہاں پر چونکہ کامل طور پر اس کو ارتفاق کامل نہیں حاصل ہوا، یعنی کامل نفع حاصل نہیں ہوا، کامل طور پر اس کو جو فائدہ ہونا تھا وہ نہیں ہوا، اس لیے سے یہاں پر یہ صدقے کے تحت آ گیا، یعنی نصف سا، ٹھیک ہے، نصف سا جو دوسری صورت ہم پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر آ گیا۔ پھر آگے صورت بیان کی ناخنوں کے حوالے سے، کہتے ہیں او کسا اظفارہ، یا پھر اس کے، یہ ضمیر لوٹے گی غیر کی طرف، یعنی اس نے اپنے علاوہ کسی اور کے جو ہیں ناخن کاٹ دیے، ناخن تراش دیے، تو اب بھی اس کے اوپر وہ صورت یعنی صدقہ لازم آئے گا نصف سا۔ وَإِن تَطَيَّبَ، پچھلی صورتوں میں ہم نے پڑھا تھا صیغہ تھا طیبہ، یعنی اس نے خوشبو لگائی، اب یہاں پر باب تفاعل پر لے گئے، اور آپ کو اس کا خاصہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا ایک خاصہ، یہ خاصیات باب الصرف آپ نے کتاب کا سنا ہوگا یا اس کا نام سنا ہوگا، اس کے اندر خاصیات بیان کی گئی ہیں ابواب کی، کہ کون سا معنی کس باب کا معنی کیسے کیسے بدل جاتا ہے، اس کے اندر کیا خاصہ پایا جاتا ہے۔ تو یہ جو باب تفاعل ہے اس کے اندر ایک تکلف کا اور اس طرح معنی پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کا مشہور لفظ ہے تکبر جس کا مصدر ہے، تو یعنی جان بوجھ کر، بندر کے اندر جو بندہ ہے اس کے اندر بڑھائی اور اس کی کوئی شان نہیں ہوتی اس طرح دیکھیں تو، لیکن یہ اپنا کمال سمجھتا ہے تو تکبر کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو جان بوجھ کر بڑا بنانے کی کوشش کرتا ہے، بڑا سمجھتا ہے، تو یہ تکلف والا اس کے اندر معنی آ گیا۔ اسی طرح یہاں ہے تطیبہ، کہ اس نے بتکلف خوشبو لگائی، یعنی کسی عذر کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے خوشبو لگائی، تو اس طرح اس کا صیغہ پیچھے طیبہ تھا، یہاں تطیبہ ہے، تو یہ تھوڑا سا فرق آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اگر اس نے خوشبو لگائی مطلب عذر کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، او لابسا، یہ اس نے سلا ہوا لباس پہن لیا، یہ بھی مجبوری کی وجہ سے، او حلقہ بعذر، ٹھیک ہے، یعنی اس کا تعلق لابس تھا اور حلقہ کا آگے عذر کے ساتھ، یعنی لابسا اور حلقہ بعذر، یعنی لباس پہنا سلا ہوا عذر کی وجہ سے، یا پھر اس نے سر منڈایا ہے
یعنی اپنا گھر منڈایا ہے لیکن عذر کی وجہ سے، تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں تخیر بین الذبح او التصدق، کہتے ہیں صدقہ کرنا ہے یا ذبح کرنا ہے، اس معاملے میں اس کو اختیار ہے، اس کو اختیار حاصل ہے کہ اب وہ ایک صدقہ کر دے، یعنی اس کو ذبح کر دے یا صدقہ کر دے۔ کہتے ہیں بثلاثۃ اسوع علی ستۃ مساکین، یعنی 6 مسکینوں پر 3 سا یہ صدقہ کر دے، یا پھر اس کے اوپر یہ آپشن ہے اس کے لیے، یا پھر اس کے لیے پیچھے والا آپشن تھا کہ ذبح کر دے، یعنی ایک بکری ذبح کر دے۔ تیسری صورت یہاں، یعنی 3 اختیار اس کو ملے تھے، تیسرا یہاں پر او صیام ثلاثۃ ایام، یہ پھر 3 دن کا یہ روزہ رکھ لے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 صورتیں ہیں۔ اب کس کے لیے ہیں؟ یہ عذر والی صورتوں میں، یعنی جان بوجھ بتکلف یعنی مجبوری کی وجہ سے خوش بھول گئی، یا لباس پہنا عذر کی وجہ سے، یا سر منڈایا، تو اب اس کو پھر اختیار ہے کہ ایک چھوٹا جانور یعنی دم جو ہے یا چھوٹا جانور ذبح کر دے، یا پھر کہتے ہیں 6 مسکینوں پر 3 سا جو ہیں یہ صدقہ کر دے، تصدق کر دے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ 3 روزے رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تک 2 صورتیں کلیئر ہو گئی ہماری، جو محرم کے اوپر جنایت لازم آتی ہے نا احرام والے پر، تو اس کی 4 صورتیں تھیں، دم والی، صدقے والی، 2 صورتیں یہاں تک کلیئر ہو گئیں۔ اب تیسری صورت ہم نے جو پیچھے پڑھی تھی نا ما یوجب دون ذالک والی، یہاں سے اس کی ڈیٹیل ہے اور تھوڑی سی ہے، اس کی ایک صورت آتی ہے، کہتے ہیں والتی توجب اقل من نصف ساء فهي ما لو قاتل کملۃ او جرادۃ فیتصدق بما شاء، کہتے ہیں اور وہ صورت یا وہ جنایت جو نصف سا سے کم کو واجب کرتی ہے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں سو وہ ہے کہ اگر اس نے کسی جوں کو، کملتن جوں، یہ سر کے اندر جو چھوٹے چھوٹے کیڑے پائے جاتے ہیں جوئیں، جس کو بولتے ہیں کملا، تو کملا یعنی جوں اس نے قتل کر دی یعنی مار دی، یا جرادتن ٹڈی کو قتل کر دیا، مار دیا، تو اس صورت میں اس کے اوپر نصف سا سے کم لازم آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب کہتے ہیں فیتصدق بما شاء، تو کہتے ہیں جو مرضی پھر اس کے حساب سے صدقہ کر دے۔ چوتھی صورت کیا تھی؟ پیچھے 4 صورتوں میں سے چوتھی صورت تھی کہ وہ کوئی جرم کیا ہے، یعنی شکار کے ساتھ تعلق تھا اس چوتھی صورت کا، تو اب اس کی قیمت لازم آئے گی۔ اب یہاں سے بہت زبردست انٹرسٹنگ مسائل شروع ہونے والے ہیں۔ فرماتے ہیں والتی توجب القیمت فہی ما لو قتل صیدا فیکومہ عدلان فی مقتلہ او قریب منہ، فرماتے ہیں کہ وہ صورت یعنی وہ جنایات جو قیمت کو لازم کرتی ہیں، یعنی چند جو جرم ہیں ان میں سے کسی نے کوئی جرم کر لیا، اب خواب احرام کی حالت میں ہو یا غیر احرام کی حالت میں ہو، جس طرح میں نے پیچھے بھی عرض کیا تھا نا کہ یہ دوسری جو قسم ہے اس کے ساتھ خاص نہیں ہے، لیکن یہاں پر آگے صورت آ رہی ہے۔ بہرحال ان جنایات میں سے، ان جرموں میں سے اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے اوپر اس کی قیمت لازم آئے گی، نہ تو دم دے کر اس کی جان چھوٹے گی، نہ صدقہ دے کر، نہ صدقے سے کم، بلکہ اس کی قیمت دینی ہوگی جتنی اس کی بنتی ہے، وہ آگے ڈیٹیل آ رہی ہے۔ کہتے ہیں فاہیہ، تو وہ کیا صورتیں ہیں؟ کہتے ہیں ما لو قتل صیدن، اگر کسی نے شکار کو قتل کیا یعنی شکار کیا تو پھر کیا ہونا ہے؟ کہتے ہیں فیکومہ عدلان فی مقتلہ او قریب منہ، تو پھر کہتے ہیں 2 عادل نیک پرہیزگار جو شخص ہیں، عادل ہیں، اس کی جو جگہ ہے یعنی جہاں پر قتل ہوا ہے نا، مقتل یعنی قتل ہونے کی جگہ، مثال کے طور پر لاہور کے اندر کسی نے شکار کیا، ٹھیک ہے، لیکن ویسے تو یہ حرم کی بات ہے، ویسے مثال دے رہا ہوں، چلو حرم کی مثال نکالیں، یعنی حرم کے اندر مکہ کے بالکل پاس ہی کسی نے، یعنی مکہ مکرمہ کے جو حرم ہے تو وہاں کے پاس ہی کسی نے شکار کیا، تو وہاں پر جو اس کا قیمت بنتی ہوگی تو وہ قیمت اس کے اوپر لازم آئے گی۔ تو یہ کون فیصلہ کرے گا؟ ما یکومہ عدلان، یعنی 2 عادل جو بندے ہیں تو وہ جتنی ریٹ مقرر کر دیں گے نا، وہ خیال کریں گے، سوچ بچار کریں گے کہ یہاں پر اتنی قیمت ہے تو وہ اس کی قیمت بنا دیں گے۔ پھر اگر اس جگہ کا کوئی رہن سہن نہیں ہے یعنی، تو پھر تھوڑا سا دیکھیں گے آس پاس جو شہر ہے یا جو آس پاس کی آبادی ہے تو وہاں پر اس کا کیا ریٹ ہے، یعنی جہاں پر قتل ہوا وہاں پر اس کو کوئی پتہ نہیں چل رہا یا وہاں کا اس طرح کوئی معاملہ نہیں ہے، تو پھر آس پاس کا یعنی قریب منہ، جو اس کے قریب ہو، یعنی مقتل کی جگہ کے قریب ہو، منہ کی ضمیر لوٹے گی مقتل کی طرف، یعنی مقتل کے ہاں آپ کو کوئی پتہ نہیں چل رہا ریٹ کا، پھر اس مقتل کے آس پاس کی جو جگہ ہے وہاں کا ریٹ لگوا کر پھر اس کو اتنا جو بنے گا تو اس کو کہیں گے بھائی جان آپ اس کا اتنا صدقہ کر دیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کی اتنی قیمت آپ دے کر آپ کی جان چھوٹے گی اس جرم سے۔ فَإِن بَلَغَتْ حَدْيًا فَلَهُ الْخِيَارُ، اب کہتے ہیں اگر اس کی قیمت ایک قربانی کے جانور کو پہنچ جاتی ہے، یعنی ایک جو قربانی کے جانور کی قیمت ہوتی ہے تو یہ شکار کی اتنی قیمت بن جاتی ہے، کہتے ہیں فَلَهُ الْخِيَارُ، تو اس کو اختیار ہے، کیا اختیار ہے؟ کہتے ہیں ان شاء اشتراہ وذبحہ، اگر خواہش کرے چاہے تو پھر اس جانور کو خرید لے اتنے مقدار میں، اتنے پیسوں سے، پھر اس کو کیا کرے؟ اشترا خریدنے کے بعد کیا کرے؟ ذبح، اس کو ذبح کر دے، یا پھر اس کو دوسرا اختیار ہے، کہتے ہیں او
اشترا تو آمن یا پھر کہتے ہیں وہ اناج گندم وغیرہ خریدے، وتصدق بہ لکل فقیر نصف سائن، پھر کہتے ہیں ہر فقیر کے لیے نصف سا وہ تصدق کر دے، صدقہ کر دے۔ تیسری صورت کہتے ہیں او سام عن طعام کل مسکین یوما، یا پھر کہتے ہیں ہر مسکین کے اناج کے بدلے میں ایک دن کا روزہ رکھے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ابھی پیچھے بیان ہوا نا نصف سا، تو ہر نصف سا کے بدلے میں وہ ایک روزہ رکھ لے، تو اس طرح اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ اب اگر وہ مسکینوں کو تقسیم کرتا ہے، پھر یہاں سے آگے صورت بیان ہو رہی ہے کہ اگر مسکینوں کو اس نے صدقہ کر دیا، جو پیچھے بیان ہوا نا لکل فقیر نصف سائن، تو ہر فقیر کو وہ نصف سا دے دے۔ اب اس صورت میں اگر کچھ بچ جاتا ہے تو پھر کیا کرے؟ کہتے ہیں وَإِنْ فَضُولَ أَقَلُّ مِنْ نِصْفِ سَائِن تَصَدَّقَ بِهِ أَوْ صَامَ يَوْمًا، کہتے ہیں اگر نصف سا سے کم بچے، فاضولہ اقلو بچ جائے کم بچے نصف سا سے، تو پھر کہتے ہیں اس کو صدقہ کر دے۔ نصف سا سے تھوڑا بچ گیا تو وہ بھی کسی کو دے دے، اور اگر یہ خود رکھنا چاہتا ہے تو پھر ایک روزہ پورا رکھے۔ اب یہ نہیں کہے کہ جناب وہ تو نصف سے تھوڑا ہے تو میں روزہ بھی تھوڑا سا لیتا ہوں، تو روزے کی تجزی ہوتی نہیں ہے، روزہ تو ٹکڑوں میں ہوتا نہیں ہے، لہٰذا اگرچہ نصف سا سے کم ہے وہ، لیکن آپ اس کو رکھ رہے ہیں تو لہٰذا اس کے بدلے میں روزہ پورا ہی رکھنا پڑے گا، یا تو روزہ رکھ لو تو یا پھر اس کو اپنے گھر سے صدقہ کر دو، ٹھیک ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَتَعْجِبُ قِیمَةُ مَا نَاقَصَ بِنَتْوِ، یہاں سے پہلے ایک اصول سمجھیں پھر میں اس کو آگے پڑھتا ہوں۔ ایک پرندہ ہے، اس کے آپ نے وہ پر کاٹ دیے کہ جن کی وجہ سے وہ اڑتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر کسی کے پاؤں کاٹ دیے، ہاتھ کاٹ دیا کہ جن کی وجہ سے وہ جان بچا سکتا تھا، کوئی جانور یا چھپایا یعنی جنگلی شکار وغیرہ، یا اسی طرح پرندہ وغیرہ، یعنی جن کی وجہ سے وہ اپنی حفاظت کر سکتا ہو، اس کو آپ نے کاٹ دیا ہے، تو اب اس کی پوری اس پرندے کی اس جانور کی قیمت آپ کے اوپر لازم آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ اڑ سکتا ہے، آپ نے مطلب جو کاٹے ہیں ان کی وجہ سے اس کے اڑنے میں اس کے بھاگنے میں کوئی فرق نہیں آتا، تو پھر آپ کے اوپر اتنی قیمت کی کمی لازم آئے گی، یعنی جتنی قیمت کم اس کی ہوئی ہے تو اتنی قیمت آپ کے اوپر لازم آئے گی۔ اس کی میں دوبارہ عرض کرتا ہوں جب سبق پڑھتا ہوں تو سماعت کیجئے۔ کہتے ہیں وَتَعْجِبُ قِیمَةُ مَا نَاقَصَ بِنَتْفِ رِیشِهِ الَّذِی لَا یَطِیرُ بِهِ وَشَعْرِهِ وَقَطْعِ عُضْوٍ لَا یَمْنَعُهُ الْامْتِنَاعُ بِهِ، یہاں تک بیان ہوا۔ کہتے ہیں اور قیمت لازم ہوگی اس کی جو کمی ہوئی، ما ناقصہ جو کمی ہوئی، بنتفی ریشہ اس کے وہ پر اکھاڑنے کی وجہ سے، الذی لا یطیر بہ جس کی وجہ سے وہ اڑتا نہیں ہے، جن کی وجہ سے وہ اڑتا نہیں ہے وہ پر آپ نے اکھاڑ دیے ہیں، توڑ دیے ہیں، کاٹ دیے ہیں، یا پھر کہتے ہیں وشعرہ، یا پھر آپ نے اس کے بال توڑ دیے ہیں، بال اکھاڑ دیے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ بالوں کے ذریعے بھی اڑتا نہیں ہے۔ تو اسی طرح وقت عضوین یا کوئی اس کا عضو کاٹ دیا ہے، مثال کے طور پر دم کاٹ دیا ہے، دم کی وجہ سے کوئی جانور نہیں اڑتا، یا کسی کی چونچ اتار دی ہے، تھوڑی بہت کاٹ دیا ہے، یا جیسے بھی، تو اس سے بھی نہیں اڑتا عموماً، تو لہٰذا اس کی وجہ سے کہتے ہیں آگے قید لگا رہے ہیں لا یمنعہ الامتناع بہ، یعنی جو چیزیں آپ نے پیچھے 3 صورتیں بیان ہوئی نا، ریش اور شعر اور عضو کا کاٹنا، یہ 3 صورتیں، کہتے ہیں لا یمنعہ الامتناع بہ، ان کی وجہ سے اس کا اپنی جان بچانا یعنی مانے نہیں ہے، امتناع یعنی اس کے بھاگنے سے، اس کا جان بچانے سے یا اپنی حفاظت کرنے سے وہ چیزیں مانے نہیں ہیں، تو اب اس کی جو قیمت میں کمی ہوئی نا وہ لازم ہوگی، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا، دوبارہ عرض کرتا ہوں، وہ قیمت لازم آتی ہے اس کی جس کے کاٹنے سے اس کی کمی ہوئی، مثال کے طور پر ریش یعنی پر توڑ دیے جس سے وہ اڑتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح بالوں سے بھی نہیں اڑتا، یا کوئی عضو توڑ دیا، کاٹ دیا، جس طرح ہم نے دم کی مثال دی یا چونچ کی مثال دی، تو اس سے بھی وہ نہیں اڑتا، لہٰذا اور نہ ہی اس سے وہ اپنا دفاع کرتا ہے، تو لہٰذا اب اس کے لیے کیا ہوگا، جو اس پرندے کی یا اس جانور کی کمی ہوئی نا قیمت میں، تو وہ قیمت اس کے اوپر لازم ہوگی۔ مثال دے کر سمجھاتا ہوں، مثال کے تو اس نے ایک پرندے کے چڑیا ہے، اس کے ویسے ریٹ ہے 100 روپے، اب اس نے پر اس کے وہ توڑے ہیں، کاٹے ہیں کہ جس کے علاوہ بھی یعنی اس کے بغیر بھی یہ اڑ سکتا ہے، یعنی جن کے ساتھ اس نے اڑنا ہے وہ اس کے بھی موجود ہیں، جو اس نے پر اکھاڑے ہیں ان سے اس کے اڑنے کا بھاگنے کا تعلق نہیں ہے، تو لہٰذا اب اگر 100 روپے کی پہلے تھی، اب اس کے کاٹنے کی وجہ سے وہ 80 روپے کی رہ گئی ہے، تو اب یہ 20 روپے کی جو کمی ہوئی ہے نا، تو اب یہ 20 روپے صدقہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے والی دونوں مثالیں آپ لے لیں، یعنی بالوں کی اور چونچ کی، یعنی اسی طرح جو میں نے ابھی مثال دے کر سمجھائی ہے۔ وَتَعْجِبُ الْقِیمَةُ بِقَطْعِ بَعْضِ قَوَائِمِهِ وَنَتْفِ رِیشِهِ وَكَسْرِ بَیْضِهِ وَلَا يُجَاوَزُ، آگے لہذا
اور کہتے ہیں اور قیمت لازم آئے گی. پیچھے صورت ہو گیا کہ جن کی وجہ سے اڑنے میں کوئی فرق نہیں آتا، یعنی اس کو بھاگنے میں مدد مل سکتی ہے ان کے بغیر بھی. اب یہاں پر ہے اس کا الٹ، یعنی وہ اپنے دفاع نہیں کر سکتا، اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، جان نہیں بچا سکتا، تو اب پھر اس کی قیمت لازم آئے گی. اب کمی والا مسئلہ نہیں ہوگا. کہتے ہیں وَتَاجِبُ الْقِیمَةُ بِقَطْعِ بَعْضِ قَوَائِمِهِ. کہتے ہیں قوائم یعنی اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ ہوں تو اس کو ہاتھ یا پاؤں ہوں تو اس کو قوائم سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی جن کے ساتھ وہ قائم رہتا ہے. تو مطلب یہ کہ اس کے بعض قوائم یعنی ایک پاؤں یا ایک ہاتھ کاٹ دیا تو اس سے اس کی قیمت لازم آتی ہے، کیونکہ اب اس کی جان، اب اگرچہ وہ پرندہ تو زندہ ہے، یہ جانور تو زندہ ہے، لیکن آپ نے اس کا پاؤں کاٹ دیا، ایک ہاتھ کاٹ دیا جس سے وہ بھاگ سکتا تھا یا اپنا دفاع کر سکتا. تو اب یہ چونکہ زندہ بھی ہے لیکن اس کا جب آپ نے قوائم میں سے ایک کاٹ دیا تو لہٰذا یہ آپ کے لیے لازم ہو گیا کہ اس کی پوری قیمت اس کا صدقہ کریں، یعنی اس کی پوری قیمت لازم ہو گیا آپ کے اوپر. ونطفی ریش ہی اور اس کے پار اکھاڑنے کی وجہ سے، یعنی یہاں سے پار مراد وہ ہیں جن سے وہ اڑتا ہے. پچھلی صورت آپ نے جو بیان کر لی نا، پچھلی 3 صورتوں میں اسی لائن کے ماں ناکاسا والی میں، وہاں تھی جن سے اڑتا نہیں ہے. اب یہاں پر ہے کہ جن کی وجہ سے وہ اڑتا ہے، وہ آپ نے پاری اکھاڑ دیا ہے تو اب پھر کیا ہوگا، پوری قیمت لازم ہوگی. یا پھر کہتے ہیں وَكَسْرِ بَيْضِهِ، اس کا آپ نے انڈا توڑ دیا ہے. مثال کے طور پر انڈا ہے تو انڈے کے اندر بچہ ہوتا ہے، تو اب انڈے کو توڑنا ایسے ہی ہے گویا کہ آپ نے بچہ مار دیا. تو اب جیسے جب ہم کسی جانور کو مار دیں، بچے کو مار دیں تو پورا جانور اس کی قیمت لازم آتی ہے. تو اسی طرح انڈے کا حکم ہے کہ اس کے لیے پھر پوری قیمت لازم ہوگی. لیکن کہتے ہیں ایک جانور ہوتا ہے جناب سستا، ایک مہنگا ہوتا ہے، تو اب کتنی قیمت کی کوئی حد بھی ہے یا نہیں؟ یہاں سے اس کا جواب دے رہے ہیں. کہتے ہیں وَلَا يُجَاوَزُ عَنْ شَاةٍ بِقَتْلِ السَّبُعِ. کہتے ہیں درندے کے قتل کی وجہ سے، یعنی جن جانوروں کا گوشت کھایا نہیں جاتا ان میں سے آپ نے کسی کو قتل کر دیا، چاہے وہ جناب لاکھوں کروڑوں کا ہے، لیکن کہتے ہیں اس کے قتل کی بدلے میں آپ ایک بکری کی قیمت سے تجاوز نہیں کریں گے. ایک بکری کی قیمت صدقہ کر سکتے ہیں، زیادہ اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. تو اسی وجہ سے یہاں پر انہوں نے ایک اصول بیان کر دیا کہ درندے کے قتل کی وجہ سے ایک بکری کی قیمت سے تجاوز نہیں کیا جائے گا. اب آگے ایک ایسی صورت بیان کر رہے ہیں کہ بھائی آپ قتل بھی کر دیں گے لیکن اس صورت میں آپ کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں آئے گی. وہ کیا کہتے ہیں وَإِنْ صَالَ لَا شَيْءَ بِقَتْلِهِ. کہتے ہیں اگر کسی نے یعنی کسی چپائے نے، کسی درندے وغیرہ نے اس کے اوپر حملہ کر دیا، سالہ صاد واو لام، یہ اجف واوی ہے، سالہ یسول ناصرہ سے، تو کسی نے حملہ کر دیا. کہتے ہیں لا شیء بقتلہ. اب سامنے محرم ہے یا سامنے جو بندہ ہے اس نے اس کو قتل کر دیا، ایک ادھر سے حملہ کیا جانور نے اور ادھر سے اس نے اس کو قتل کر دیا، یعنی دفاع کے طور پر. تو اب اس نے چونکہ اپنی جان بچائی ہے تو لہٰذا اس کے اوپر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا اس صورت میں کہ جب اس نے اس پر حملہ کیا. آگے فرماتے ہیں وَلَا يُجْزِئُ الصَّوْمُ بِقَتْلِ الْحَلَالِ صَيْدَ الْحَرَامِ وَلَا بِقَطْعِ حَشِيشِ الْحَرَمِ وَشَجَرِ النَّابَةِ بِنَفْسِهِ وَلَيْسَ مِمَّا يُنْبِتُهُ النَّاسُ بَلِ الْقِيمَةُ. یہاں سے بہت زبردست مسئلہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں روزہ کفایت نہیں کرے گا، یعنی پیچھے صورتیں بیان ہوئی تھی نا، اختیار دیا گیا تھا آپ روزہ رکھ لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں. اب آگے یہ جو صورتیں بیان کی گئی ہیں یہاں تک جو میں نے عبارت پڑھی ہے، کہتے ہیں یہاں پر روزہ وَلَا يُجْزِئُ الصَّوْمُ بَلِ الْقِيمَةُ. وَلَا يُجْزِئُ کے نیچے آپ عبارت دیکھیں، اس کا عبارت کا تعلق اس کے ساتھ ہے. وَلَا يُجْزِئُ الصَّوْمُ بَلِ الْقِيمَةُ، یعنی روزہ کفایت نہیں کرے گا بلکہ قیمت لازم ہوگی، قیمت دینی پڑے گی تب جان چھوٹے گی. اب یہ درمیان میں کون سی چیزیں وہ ہم پڑھتے ہیں. کہتے ہیں روزہ کفایت نہیں کرے گا بلکہ قیمت لازم ہوگی. بھائی کیوں؟ کہتے ہیں بقتل، کس وجہ سے؟ کہتے ہیں بقتل الحلال صید الحرمی. حلال کہتے ہیں غیر محرم کو، یعنی ایک تو نا محرم احرام والا، تو احرام والے کے علاوہ کو بولتے ہیں الحلال، یعنی اس کے لیے لفظ حلی لفظ بولا جاتا ہے. تو یعنی غیر محرم کے حرم کا شکار کرنے کی وجہ سے، یعنی حرم کے اندر شکار کیا لیکن اس نے احرام نہیں باندھا ہوا تھا، یعنی حاجی وغیرہ کو ایسا سسٹم نہیں تھا یا اس نے احرام نہیں باندھا ہوا تھا، تو بہرحال اس نے حرم کا شکار کیا تو اب اس کے لیے بھی قیمت لازم ہوگی. کہتے ہیں اور نہ کہتے ہیں ولا بقطع حشیش الحرم، اور نہ کہتے ہیں حرم کی جو گھاس ہے اس کے کاٹنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، یعنی اس کی وجہ سے بھی روزہ کفایت نہیں کرے گا. یعنی پیچھے تھا قتل کی وجہ سے روزہ کفایت نہیں کرے گا اور نہ روزہ کفایت کرے گا حرم کی جو گھاس ہے وہ کاٹنے سے. بھائی کیوں؟ جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ یہاں پر امن حاصل ہے سب کو. ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پر جس طرح پیچھے شاید مثال اس کی نہیں آئی، بندہ اپنی میل اتارے گا نا تو اس کی وجہ سے بھی اس کو اس طرح کا تاوان لازم آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب اس نے نیت کر لی نا احرام کی تو اب اس کو امن حاصل ہو گیا سب چیزوں کو، نہ بال کاٹ سکتا ہے، نہ جوں مار سکتا ہے، جس طرح ابھی پیچھے عرض کیا میں نے، اسی طرح دیگر چیزیں.
تو یہ امان حاصل ہو جاتا ہے بالوں کو، ناخنوں وغیرہ کو، سب کو۔ اب اس کے خلاف کریں گے تو لہٰذا یہ خرابی لازم۔ اسی طرح جانوروں کو بھی امان ہے، تو لہٰذا یہاں پر کہتے ہیں کہ حرم کی گھاس کاٹنے کی وجہ سے بھی روزہ کفایت نہیں کرے گا، بلکہ آخر والا جو کم آ رہا ہے نا بل القیمت، وہ لازم آئے گی۔ اسی طرح کہتے ہیں وَشَجَرَ النَّابَتِ بِنَفْسِهِ، اسی طرح کہتے ہیں وہ شجر جو بنفسی یعنی خود بخود اگا ہو، وَلَيْسَ مِمَّا يُنبِتُهُ النَّاسُ، اور وہ درخت ان میں سے نہیں ہے جن کو لوگ اگاتے ہیں، یعنی لوگ جو اگاتے ہیں ان درختوں میں سے نہیں ہے بلکہ وہ خود ہی اگا ہے، اس کو بھی اگر کاٹے گا تو اس کو بھی کاٹنے کی وجہ سے اس کے اوپر قیمت لازم آئے گی۔ آگے فرماتے ہیں وَحَرُمَ رَعْيُ حَشِيشِ الْحَرَمِ وَقَطْعُهُ إِلَّا الْإِزْخَرَ وَالْقَمْعَةَ، کہتے ہیں حرم کی گھاس چرانا حرام ہے، وقطعہ اس کا اسی پر ہو رہا ہے، رعی وقطعہ یعنی حرم کی گھاس کا چرانا حرام ہے اور اس کو کاٹنا حرام ہے، یعنی حرم کے اندر جتنی بھی جو گھاس وغیرہ ہے، اسی طرح اس کے جو پتے وغیرہ ہیں، جو بھی پودے وغیرہ ہیں، ان کو چرانا یعنی جانور وغیرہ اگر آپ چراتے ہیں وہاں پر یا آپ کاٹتے ہیں تو یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، مگر دو صورتیں استثناء ہو رہی ہیں، یہ بھی انہی میں سے ہیں لیکن اس کی استثناء دے رہے ہیں، کہتے ہیں وَإِلَّا الْإِزْخَرَ، مگر ازخر ایک یہ گھاس ہے، یہ جو اہل عرب ہیں ان کے لیے بہت یہ کمال کی چیز ہوتی تھی، تو ان کو پھر اس کی رخصت دی گئی۔ وَالْقَمْعَةَ، کما بولتے ہیں، یہ بھی ایک خاص قسم کی یہ ان کے لیے گھاس ہوتی ہے، یہ سانپ کی شکل کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سانپ کی چھتری کی طرح، تو لہٰذا ان دونوں کو رخصت دی گئی ہے کہ ان کو اگر کوئی استعمال کر لیتا ہے تو یہاں پر اس کے لیے مواخذہ نہیں ہے، بقیہ جو ہے ان کے لیے حرام ہے چرانا کاٹنا وغیرہ۔ اب یہاں تک یہ صورتیں بیان ہوئی ساری۔ اب یہ جو واللاتی توجب القیمت، اس کے تحت 10 چیزیں بیان ہوئی، ٹھیک ہے، واللاتی توجب اقل من نصف سائن، ٹھیک ہے، اسی صفحے پر وہاں پر ایک صورت تھی وہ جوں والی اور ٹڈی والی، اور چوتھی صورت جو تھی نا جنایت علی الاحرام کی، محرم کی، تو اس کی چوتھی صورت یعنی اس جانور کی جو صورتیں جانور کی قیمت لازم آتی ہے، تو اس کی 10 صورتیں تھیں جو یہاں تک آپ نے سماعت کر لی ہیں۔ تو اب آگے ہے 13 صورتیں بیان کر رہے ہیں کہ جن کو قتل آپ کر بھی دیں گے نا تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیوں، ان کی حکمت کیا ہے؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں آپ گنوا رہے ہیں نا فصل کے تحت، آگے والی ایک لائن جو ہے، ان جانوروں کے اندر یہ طبیعت ان کی ایسی ہے، ان کی نیچر ہی ایسی ہے کہ یہ انسان کو تکلیف دیتے ہیں، یہ تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ان کو قتل کرنے سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں فصل ولا شیء بقتل غراب، کہتے ہیں غراب یعنی کوے کو قتل کرنے کی وجہ سے قتل کرنے والے پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی چیز لازم نہیں ہے، نہ دم ہے، نہ صدقہ ہے، نہ صدقے سے کم ہے، نہ اس کی قیمت ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ واحدات، یہ سب چیزیں اب جتنی بھی آخر تک گنوا رہے ہیں نا 13 چیزیں، اس کا عطف ہی نہیں پر ہے، ٹھیک ہے، یعنی ولا شیء بقتل ولا شیء بقتل غراب ولا شیء بقتل ہدات، ٹھیک ہے، اس طرح عبارت بنے گی آگے۔ اچھا، وحدات، ہدات بولتے ہیں چیل کو، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک پرندہ ہے، اس کو قتل کرنے کی وجہ سے بھی کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ وَأَقْرَبَ، اور بچھو، وَفَارَ، اور چوہے کو بولتے ہیں، وَحَيَّةٍ، اور سانپ، وَقَلْبٍ عَقُورٍ، اور باولا کتا، پاگل کتا اگر آپ نے مار دیا ہے تو بھی آپ کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَبَعُودٍ، اور مچھر، وَنَمْلٍ، چیونٹی، وَبَرْغُوثٍ، اور پسو، وَقُرَادٍ، اور چچڑی، ٹھیک ہے، وَسُلَحْفَاتٍ، اور کچھوا، ٹھیک ہے، ٹروٹائز، کچھوا، کچھکما، وَمَا لَيْسَ بِالصَّيْدٍ، اور وہ جو شکار نہیں ہے، یعنی جو شکاری نہیں ہے اس کو بھی آپ شہید کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، تو مطلب مثال کے طور پر بھینس جو ہے یہ شکاری نہیں ہے، یہ پالتو ہے، اس کو آپ اگر ذبح کرتے ہیں، شکار کر لیتے ہیں یا قتل کر دیتے ہیں تو اس صورت میں آپ کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ شکاری ہے نہیں، کیونکہ شکار سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔